بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے آخری مرحلے میں تھی، اور آخری مرحلے کی چھٹی فصل میں قدرت باری تعالیٰ کے بیان کے بارے میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ سب سے پہلے قدرت کی تعریف کہ عرض ہوا کہ مرحوم علامہ فرماتے ہیں قدرت یعنی ایک شے کا مصدر فعل ہونا ان علم، یعنی قدرت کی تعریف میں دو نقطے مأخوذ ہیں۔ ایک تو وہ شے مبدا ہو کسی فعل کے لیے، یعنی کسی فعل کو انجام دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا وہ فعل ان علم ہو۔ یہ قدرت کی تعریف ہے۔ اس کے بعد اصل قدرت پر استدلال قائم ہوا، کیونکہ باری تعالی واجب الوجود بالذات ہے اور تمام ممکنات کے لیے مصدر ہے، اور کذالک علم باری تعالی عین ذات ہے، لہذا خداوند متعال کی قدرت خود بخود ثابت ہو جائے گی، کیونکہ قدرت کے اندر دو چیزوں کو ثابت کرنا ہے۔ ایک کہ خداوند متعال مصدر ہے، مبدا ہے، فاعل ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کا فعل ان علم ہے۔ یہ دونوں چیزیں گزشتہ مباحث سے سمجھ میں آتی ہیں، لہذا اصل قدرت باری تعالیٰ بھی خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عمومیت قدرت خدا کے بارے میں بحث ہوئی کہ عرض ہوا کہ دو ان قلتوں کے ذریعے سے عمومیت باری تعالیٰ کے بارے میں بھی مطالب کو عرض کیا کہ آخر میں ایک تتمہ رہتا ہے کہ اس تتمے میں ایک ان قلتا اور قلتو ہے۔ مرحوم علامہ آخری ان قلتا میں فرماتے ہیں کہ گزشتہ بیانات سے معلوم ہوا کہ آپ نے عمومیت قدرت باری تعالیٰ کو اس طریقے سے ثابت کیا کہ معلول اپنے وجود میں متوقف ہے وجوب بالغیر پر، اور وجوب بالغیر منتہی ہوتا ہے واجب بالذات کی طرف۔ اس کے ذریعے سے آپ نے ثابت کیا کہ حتیٰ کہ انسان کا جو فعل اختیاری ہے وہ اپنے فعل اختیاری میں بھی باری تعالیٰ کا محتاج ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ نے ثابت کیا کہ ہر موجود ممکن بالآخر منتہی ہوتا ہے واجب الوجود بالذات کی طرف۔ اس طریقے سے آپ نے عمومیت قدرت کو ثابت کیا۔ ان قلتا کہتا ہے کہ اس طریقے سے ایک اور اشکال لازم آتا ہے۔ اگر تمام چیزیں واجب تعالیٰ کی طرف آپ منتہی کر رہے ہیں تو خود واجب الوجود کو آپ فاعل موجب بنا رہے ہیں۔ اس کا لازمہ یہ نکلتا ہے کہ باری تعالیٰ خود فاعل مختار نہ ہو بلکہ فاعل موجب ہو جائے، یعنی فعل ضروری ہے کہ واجب تعالیٰ سے صادر ہو، یعنی فعل کی نسبت باری تعالیٰ سے بالوجوب ہو، اور حالانکہ جہاں پر بھی وجوب اور لزوم اور حتمیت آ جائے وہاں پر اختیار ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اختیار وہاں پر ہے جہاں پر دونوں طرف اس کے لیے ممکن ہو۔ اگر ایک طرف اس کے لیے لازم ہو جائے، حتمی ہو جائے، تو پھر اس کا اختیار کہاں چلا جائے گا؟ یہ ان قلتا میں ذکر ہوا۔ یاد ہے کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہی متکلمانہ ذہنیت ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر بھی حتمیت اور لزوم آ جائے وہاں پر اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ خوب یہ ایک بہت بڑا اشتباہ ہے، یہ ایک بہت بڑا اشتباہ ہے،
کیونکہ اختیار وجوب اور لزومیت سے ٹکراتا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک فاعل اپنے فعل کو ان علم و ان ارادت انجام دیتا ہو اور وہ فعل اس کے لیے ضروری بھی ہو، اس میں مجبور تھوڑی ہوگا۔ یہ وہ ایک نقطہ ہے کہ جس پر متکلم بہت زیادہ اشکالات کرتا ہے۔ متکلم کہتا ہے کہ حتماً مختار کے لیے دونوں راستے کھلے ہوئے ہوں، اگر ایک طرف آپ نے اس کے لیے لازم کر دیا تو یہ مجبور ہو جائے گا، جبکہ حکیم اور فلسفی کا ماننا ہے کہ نہ، اگر وجوب خود اس کی اپنی جانب سے ہو فعل واجب ہو جائے گا، اور اس صورت میں اس کے اختیار کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ معمولاً ہم لوگ اختیار اور قدرت انسان کے مورد میں دیکھتے ہیں، اور انسان ظاہر سی بات ہے کہ اپنے فعل کے لیے جزء العلت ہوتا ہے۔ جب جزء العلت ہوتا ہے تو جزء العلت کی وجہ سے انسان کا فعل انسان کی نسبت سے امکانی نسبت رکھتا ہے، تو یہاں سے یہ لوگ نتیجہ لیتے ہیں کہ پس ہر فاعل مختار کے اندر اس فعل کی نسبت اس فاعل کی بنسبت امکانی کیفیت میں ہو، حالانکہ ایسے ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک فاعل خود اپنے فعل کے لیے علت تامہ ہو تو وہاں پر فعل اس کی نسبت سے ضرورت پیدا کرے گا، وجوب پیدا کرے گا، لیکن اس کے اختیار کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اختیار یہ ہے کہ فعل ان علم و ان رضن و ارادت صادر ہو۔ ہم اختیار کے معنی میں یہی چیز پوشیدہ ہے، اختیار کے معنی میں اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل اس اعتراض کا جواب یہ نقطہ ہے، لیکن علامہ کسی اور وادی میں لے کر جاتے ہیں کہ عبارت میں آتا ہوں توضیحات عرض کرتا ہوں۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ ملا صدرہ بھی اسفار میں جلد ششم میں چھٹی جلد میں اس نقطے پر خوب بحث کرتے ہیں، مختلف متکلمین کے اقوال کو نقل کرتے ہیں اور ان کے بارے میں نقد و بررسی پیش کرتے ہیں، اور آخر میں اسی نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ اگر فعل فاعل کی نسبت سے بالوجوب اور لزوم ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فاعل مجبور ہو۔ فاعل کے مجبور ہونے میں یہ چیز پوشیدہ ہے کہ کوئی اور چیز آ کر اس پر فعل کو تحمیل کرے۔ اگر وہ وجوب خود اسی کی اپنی جانب سے ہو تو مجبور کیوں ہوگا؟ خود علت تامہ ہے، خود علت تامہ ہے تو مشکل نہ دار ہے۔ یہ اصل نقطہ ہے کہ قدرت کے بحث میں نہایت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں عبارت کو، کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ السُّلُوكُ إِلَى بَيَانِ عُمُومِ الْقُدْرَةِ مِنْ تَوَقُّفِ وُجُودِ الْمَعْلُولِ الْمُمْكِنِ عَلَى وُجُوبِهِ بِالْغَيْرِ وَانْتِهَاءِ ذَلِكَ إِلَى الْوَاجِبِ بِالذَّاتِ يُنْتِجُ خِلَافَ الْمَطْلُوبِ۔ فرماتے ہیں کہ عموم قدرت کو بیان کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرنا کہ وجود معلول ممکن متوقف ہے اپنے وجوب بالغیر پر، اور بالآخر وہ منتہی ہوتا ہے واجب بالذات کی طرف، یہ سلوک ینتج خلاف المطلوب، جو آپ کا مطلوب ہے بالکل اس کے برعکس نتیجہ دیتا ہے، کیونکہ فَإِنَّ كَوْنَ فِعْلِهِ تَعَالَى وَاجِبًا، خداوند متعال کے فعل کا واجب ہونا، یستلزم کونہ تعالی موجبا، مستلزم ہے اس بات کا کہ باری تعالی فاعل موجب ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ اگر فعل واجب ہو جائے گا تو وہ فاعل موجب بن جائے گا، مجبور بن جائے گا۔ ای واجبا علیہ الفعل ممتنعا علیہ الترک، یعنی موجب بن جائے یعنی فعل اس پر واجب ہو جائے اور ترک کرنا اس کے لیے ممتنع ہو، خود مجبور اسی کو تو کہتے ہیں۔ ولا معنی لعموم القدرت حینئذ، جب آپ نے خدا کو فاعل موجب کر دیا تو اصلا قدرت کو زیر بحث لے کر گئے، عمومیت قدرت کہاں سے ثابت ہوگی؟ یہ اصل اشکال ہے کہ عرض کیا کہ یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے کہ آیا واقعاً اختیار فعل کے وجوب اور لزوم کے ساتھ سازگار ہے یا سازگار نہیں ہے؟ قل تو الوجوب کما
تعلمو فرماتے ہیں وجوب جس طریقے سے آپ جانتے ہیں، منتزع من الوجود، یہ وجوب اس وجود سے منتزع ہوتا ہے، درست آگا. فَكَمَا أَنَّ وُجُودَ الْمَعْلُولِ مِن نَاحِيَةِ الْعِلَّةِ كَذَلِكَ وُجُوبُهُ بِالْغَيْرِ مِن نَاحِيَتِهَا، جس طریقے سے معلول کا وجود علت کی جانب سے ہے، اسی طریقے سے اس کا وجوب وہ بھی وجوب علت کی جانب سے ہے. یعنی وہ جو فعل، وہ جو معلول واجب ہوتا ہے، اس کا وجوب خود علت کی جانب سے ہے. وَمِنَ الْمُحَالِ، پس اس صورت میں محال ہے کہ أَن يَعُودَ الْأَثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى وُجُودِ الشَّيْءِ مُؤَثِّرًا فِي وُجُودِ مُؤَثِّرِهِ، تو اس صورت میں محال ہے کہ وہ اثر کے جو مترتب ہے ایک شے کے وجود پر، وہ اثر ہو جائے مؤثر، خود مؤثر کے وجود میں. یعنی باری تعالی نے جب ایک معلول کو وجود دیا تو اب نہیں ہو سکتا کہ وہ معلول دوبارہ پلٹ کر واجب تعالی کو مجبور کر دے، کیونکہ اس معلول کا وجود جس طریقے سے علت کی جانب سے، اسی طریقے سے اس کا وجوب بھی علت کی جانب سے ہے. پس فل ایجاب الجائی من ناحیتہ تعالی الی فعلہ، پس وہ ایجاب اور وہ وجوب جو باری تعالی کی جانب سے فعل کی طرف آتا ہے، یستحیل ان یرجع، محال ہے کہ وہ دوبارہ پلٹ جائے، فیوجب علیہ تعالی فعلہ، اور واجب تعالی پر فعل کو واجب قرار دے دے. نہ، ایسے نہیں ہو سکتا. وَيَسْلُبُ عَنْهُ بِذَلِكَ عُمُومَ الْقُدْرَةِ، اور خود باری تعالیٰ سے اس کی قدرت کی عمومیت کو سلب کر دے، جبکہ وہی عین ذات ہے. ادھر علی کہ یہ قدرت عین ذات باری تعالیٰ ہے. دیکھ رہے ہیں اصل جو نقطہ ہے، اس نقطے کا جواب شاید علامہ کے اس بیان سے نہیں ہو رہا. اصل مستشکل کا مسئلہ یہ تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر واجب کے لیے فعل واجب ہو جائے تو مجبور ہو جاتا ہے. اس نقطے کا جواب علامہ کے اس بیان سے نہیں ہوتا. علامہ اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ بابا یہ جو معلول کا وجود ہے جس طریقے سے علت کی جانب سے، اس کا وجوب بھی علت کی جانب سے، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ معلول پلٹ کے دوبارہ واجب کو موجب کر دے. اس کی جانب سے کیسے واجب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس فعل نے واجب کو مجبور کر دیا ہے؟ علامہ یہ بیان دے رہا ہے. لیکن اس کا جو خدشہ ہے وہ خدشہ یہ ہے کہ آیا ہو سکتا ہے کہ ایک فاعل قادر اور مختار ہو اور اس کا فعل وجوب بھی رکھتا ہو؟ خوب، اس نقطے کا جواب نہیں ہوا علامہ کے بیان سے. اس کا جواب وہی ہے جو بند حقیر نے آپ کو عرض کیا کہ اصل میں نقطہ یہ کہ اختیار کا ملاک کیا ہے. اختیار کے ملاک کو مد نظر رکھے، جیسا کہ علامہ کے دوسرے بیانات سے پتہ بھی چلتا ہے، اور دوسرے حکماء جیسے ملا صدرہ وغیرہ وہ سارے بزرگان ذکر کرتے ہیں کہ اختیار کا معیار یہ ہے کہ فعل اس کے علم اور رغبت سے صادر ہو. ہمیں بس ہے کہ وہ فعل اختیاری ہے. یہ ضروری نہیں ہے فعل اختیاری میں کہ حتماً وہ حالت امکانی میں پایا جائے. خود یہ آپ کے مورد میں، انسان کے مورد میں، کیونکہ انسان اپنے فعل اختیاری کی نسبت سے جزء العلت ہے، تو وہاں پر یہ دونوں صورت امکان والی آتی ہیں. لیکن واجب تعالی اگر اپنے فعل کے لیے علت تامہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فعل وجوب کی حیثیت پیدا کرے گا. جب وہ فعل وجوب کی حیثیت پیدا کرے گا تو قہراً حتماً وہ فعل متحقق ہوگا. لیکن اس کا کبھی بھی معنی یہ نہیں ہوگا کہ واجب تعالی مجبور ہو گیا. نہ، اختیار کا جو اصل ملاک تھا کہ ان علم و ان ارادت و ان رضا و رغبت، وہ فعل صادر ہو رہا ہے بے شک بالوجوب ہی کیوں نہ ہو. اب یہ اصل میں جواب تھا. وَيَتَبَيَّنُ بِمَا تَقَدَّمَ، گزشتہ مباحث سے روشن ہوا أَنَّهُ تَعَالَى مُخْتَارٌ بِالذَّاتِ، واجب تعالی مختار بالذات ہے. اذ لا اجبار الا من امر وراء الفاعل، کیونکہ واجب کو مجبور کون کر سکتا؟ کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ اجبار نہیں ہوتا مگر الا من امر، سوائے اس امر کے کہ جو اس فاعل کے علاوہ ہو، کہ یعملہ، جو امر وراء فاعل آ کر فاعل کو ابھارے، تحمیل کرے اس پر، کیا؟ علی خلاف ما یقتضی ہے،
جس کا وہ تقاضا کرتا ہے اس کے برخلاف پر اس کو تعمیل کرے، ابھارے، او علی ما لا یقتضی، یا جو تقاضا اس کا نہیں ہے، یعنی ایک امر خارجی آ کر فاعل پر وہ چیز تعمیل کرے جو اس کے ذات کے تقاضے کے برخلاف ہے، یا اصلاً اس کی ذات کا تقاضا نہیں ہے، وہ چیز آ کر اس پر تعمیل کرے، تبھی ہم کہتے ہیں جبر۔ وَلَيْسَ وَرَاءَهُ تَعَالَى إِلَّا فِعْلُهُ، اور خدا کے علاوہ تو اس کے فعل کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے، خدا کے سوا تو فقط اس کا فعل ہے۔ اور والفعل ملائم لفاعلہ، اور فعل تو اپنے فاعل کے ساتھ ملائمت رکھتا ہے، اس پر کوئی چیز تعمیل نہیں کرتا۔ پس فما فعلہ من فعل هو الذی تقتضیہ ذاتہ ویختارہ بنفسہ، پس باری تعالیٰ کا کوئی فعل نہیں ہے، فما پس ہر وہ چیز کے فعلہ جو باری تعالیٰ کا فعل ہے، درست ہے یہ عبارت ہے، فما فعلہ نہ بے بخشید، فما فعلہ پس ہر وہ کام کے جو واجب تعالیٰ نے انجام دیا ہے، فما فعلہ من فعلن، فما فعلہ من فعلن پس ہر وہ فعل کے جو باری تعالیٰ نے انجام دیا ہے، کہ الذی تقتضی ذاتہ، کہ جس فعل کا تقاضا اس کی ذات کرتی ہے، ویختارہ بنفسہ، کہ جس کو باری تعالیٰ نے اختیار کیا ہے بذات خود، تو نتیجتاً وہ اس کو مجبور نہیں کرے گا۔ عبارت ایسے ہے، عبارت کو دیکھیں، عبارت کا تھوڑا گندا ترجمہ کیا، صحیح ترجمہ کروں، فما فعلہ من فعل هو الذی تقتضی ذاتہ ویختارہ بنفسہ، کہ هو الذی خبر فما فعلہ ہے، ایسے عبارت درست ہے۔ خلاصہ کلام یہ نقطہ ایسا ہے کہ جس نقطے پر خوب تأمل کریں آپ، کہ آیا واقعاً فاعل کا فعل اگر لزومیت رکھتا ہو اور وجوب رکھتا ہو تو آیا اس کی قدرت کے ساتھ موافقت رکھتا ہے یا نہ؟ خوب اس کو خوب انسان لے لے۔ الفصل السابع، خوب 7ویں فصل حیات باری تعالیٰ کے بارے میں، کہتے ہیں کہ حیات کی دقیق طریقے سے حقیقت مشخص نہیں ہے، کچھ آثار ہیں جن سے ہم آ کر حیات کے معنی کو معین کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر وہ ذات حی اور زندہ ہے کہ جس کے اندر 2 خصوصیتیں ہوں، ایک یہ کہ وہ فعال ہو، کسی فعل کو انجام دیتا ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ دراک ہو، علم رکھتا ہو۔ پس ہر وہ شے کہ جس کے اندر فعل اور علم پایا جائے وہ چیز زندہ ہے۔ پروردگار عالم دراک فعال ہے، خوب درک رکھنے والا بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، اور مختلف افعال کو بھی انجام دیتا ہے۔ پس نتیجتاً خداوند متعال حی اور زندہ ہے۔ دیکھیں الفصل السابع فی حیاتہ تعالی، الحی عندنا، ہمارے نزدیک حی اور زندہ اس کو کہتے ہیں، هو الدراک الفعال، جو دراک ہو، درک کرنے والا ہو، علم رکھتا ہو، فعال اور فعل کو انجام دیتا ہو۔ تو پس فالحیات مبدأ الادراک والفعل، حیات علم اور فعل کا سرچشمہ ہے، ای مبدأ العلم والقدرہ۔ جب خداوند متعال قدرت اور علم رکھتا ہے تو یہاں سے بناوے انی ہم درک کرتے ہیں کہ پس خدا حی اور زندہ بھی ہے۔ پس حیات یا تو کہتے اس کو جو مبدأ علم اور ادراک ہو، یا ایک ایسا امر ہو کہ جس کا لازمہ علم اور قدرت ہو، او امر یلازمہ العلم والقدرہ، یا یہ نہیں کہتے کہ حتماً حیات مصدر مبدأ اور سرچشمہ و علم اور قدرت کے لیے، نہ، حیات کا لازمہ علم اور قدرت ہے۔ خوب وَإِذْ كَانَتِ الْحَيَاةُ تُحْمَلُ عَلَيْنَا وَالْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ فِينَا زَائِدَتَانِ عَلَى الذَّاتِ فَحَمْلُهَا عَلَى مَا كَانَتْ فِيهِ مَوْجُودَتَيْنِ لِلذَّاتِ عَلَى نَحْوِ الْعَيْنِيَّةِ كَذَاتِ الْوَاجِبَةِ الْوُجُودِ بِالذَّاتِ أَوْلَى وَأَحَقُّ۔ ثابت کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ بھئی کیا دلیل ہے کہ واجب تعالی حی ہے؟ ایک دلیل تو یہ ہے
کہ بلاخر واجب کی علم اور قدرت کو بھی ثابت کیا. خب جب علم اور قدرت ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ پس وہ حی اور زندہ ہے. دوسرا بیان یہ کہ ہم لوگ کہ جن لوگوں کے موارد میں علم اور قدرت زائد بر ذات ہے، ہم لوگ بھی زندہ ہیں. خود جس مورد میں علم اور قدرت زائد بر ذات ہو، جب وہ زندہ ہے تو وہ ذات کے علم اور قدرت جس کے لیے عین ذات ہو وہ بطریق اولا حی اور زندہ ہوگا. وَإِذْ كَانَتِ الْحَيَاةُ تُحْمَلُ عَلَيْنَا، کیونکہ حیات جب حیات ہم پر حمل کی جاتی ہے، جبکہ والعلم والقدرت فینا زائدتان علی الذات، جبکہ ہماری نسبت سے علم اور قدرت ہم پر زائد علی الذات ہے، عین ذات نہیں ہے. تو فحملها، اس حیات کو حمل کرنا، علی ما کانتا فیہ موجودتین للذات، اس ذات پر کہ جس ذات میں یہ دونوں موجود ہوں، بناء عینیت جیسے ذات واجب الوجود بذات، اس پر حمل کرنا اولا و احق، اولا اور احق ہوگا. فهو تعالی حیات و حی بالذات، بس باری تعالی حیات ہے اور حی بالذات ہے. خوب دلیل دوم، الا انہ تعالی مفیض لحیات کل حی، اگر ہر حی کو حیات دینے والا خدا ہے تو خود بھی بطریق اولا حی ہونا چاہیے، کیونکہ فاقد الشیء تو معطی شیء نہیں ہو سکتا. الا انہ تعالی مفیض لحیات کل حی و معطی الشیء غیر فاقد اللہ. خوب جب حیات کا افادہ کرتا ہے تو حیات خود اس کے پاس بھی ہونی چاہیے، وگرنہ لازم آئے گا کہ فاقد الشیء معطی شیء ہو جائے، جو کہ محال ہے. تمام شو. الفصل الثامن، فصل ثامن میں دو چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، ارادہ خدا اور کلام خدا. فرماتے ہیں کہ ارادہ اگر آپ صفت ذاتی میں سے قرار دیں تو ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے سمع و بصر کو آپ نے علم کی طرف پلٹایا، ارادہ بھی علم کی طرف پلٹے گا، کیونکہ ہمارے موارد میں جو ارادہ ہے وہ ایک عرض ہے کہ جس کے اندر تجدد ہے، زائد بر ذات ہے. خوب اس معنی میں تو خدا کے لیے ارادہ آپ نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں پہلے تصور ہوتا ہے، پھر تصدیق ہوتی ہے، پھر شوق ہوتا ہے، اور بعد میں شوق کے معقد ہوتا ہے، اور اس کے بعد جا کر ہم ارادہ کرتے ہیں. یعنی ایک کیفیت ہے جو ہمارے نفس کے اندر وجود میں آتی ہے. خوب اس معنی میں تو ارادہ خدا کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ ایک ایسی کیفیت ہو جو ذات واجب کے اندر رونما ہوتی ہو. خوب یہ محال ہے. اس کا لازمہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ذات واجب کے اندر تغیر اور تبدل آ جائے، لہذا ارادہ اس معنی میں تو خدا کے لیے نہیں ہے. اچھا، تو پھر خداوند متعال کے لیے ارادہ کس معنی میں؟ فرماتے ہیں کہ ارادہ اگر مقام ذات میں آپ قرار دیں تو ارادہ بھی علم کی طرف پلٹتا ہے. ارادہ یعنی نظام اصلاح کا علم، درست آقا جان، اس کی طرف پلٹائیں گے آپ. مگر یہ کہ آپ ارادے کو صفت فعل میں سے قرار دیں کہ پھر اس صورت میں پھر دوسری بحث ہو جائے گی. الفصل الثامن فی ارادتہ تعالی و کلامہ، قالوا ارادتہ تعالی علمہ بالنظام الاصلاح، کہ علامہ کا اپنا بیان زیادہ تر یہ ہے کہ علامہ خود ارادے کو صفات ذات میں سے قرار نہیں دیتے، صفات فعل میں سے قرار دیتے. اس لیے فرماتے ہیں قالو یعنی حکما کہتے ہیں ارادتہ تعالی علمہ بالنظام الاصلاح، خداوند متعال کو نظام احسن کا علم ہے. یہ جو نظام احسن کا علم ہے یہ ارادہ خدا ہے. وبعبارت اخری علمہ بکون الفعل خیران، باری تعالیٰ کا یہ علم کہ یہ فعل خیر ہے. یہاں پر خیر عام معنی میں ہے، یعنی خیر ایسا کہ جو مقابل نہ دارے، جو بھی فعل ہے خیر ہے. فَهِيَ وَجْهٌ مِّن وُجُوهِ عِلْمِهِ تعالی، اس صورت میں یہ ارادہ خدا کے علم کے وجوہات میں سے ایک وجہ ہوگا، علم کے شؤونات میں سے ایک شان ہوگا. کما ان السمع بمعنى العلم بالمسموعات والبصر بمعنى العلم بالمبصرات وجہان من وجوہ علمہ تعالی فہی عین ذاتہ تعالی. جیسے سم کے بارے میں آپ نے کہا تھا علم بالمسموعات، بصر کے بارے میں کہا تھا علم بالمبصرات. یہ سم اور بصر خدا کے علم کے وجوہ میں سے دو وجہیں ہیں، شؤونات میں سے دو شان ہیں. اسی طریقے سے ارادہ بھی خدا کے
علم کے شؤونات اور وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، یعنی شان علم ہے، علم کی ایک جہت ہے۔ خوب آ جائیں کلام کی طرف۔ خوب کلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہم متعارف طریقے سے کلام کس کو کہتے ہیں؟ متعارف طریقے سے ہم ان الفاظ اور جملات کو کلام کہتے ہیں کہ جو الفاظ اور جملات انسان کے ما فی الضمیر کو بیان کرتے ہیں، یعنی انسان کے ضمیر کے اندر، انسان کی ذات کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ ان الفاظ اور کلمات کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے، اس کو ہمارے ہاں کلام کہتے ہیں۔ اگر دقت عقلی کے ساتھ دیکھا جائے تو کلام کا اصل معنی ہے ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں یہ جتنے بھی موجودات ہیں سارے کے سارے کلمات خدا ہیں، سارے کے سارے کلمات خدا ہیں، کیونکہ ہر موجود خداوند متعال کے چھپے ہوئے کمالات کو ظاہر کرتا ہے، ذرہ ذرہ خداوند متعال کے چھپے ہوئے کمالات کا اظہار ہے، لہذا حقیقتاً ہر ذرہ ذرہ کلمہ خدا ہے، اس اعتبار سے خدا متکلم ہے۔ وقالوا الکلام فیما نتعارفہ، فرماتے ہیں کہ کلام جو ہمارے یہاں متعارف ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ لفظ دال علی ما فی الضمیر، ایک ایسا لفظ جو دلالت کرتا ہے علی ما فی الضمیر، جو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے اس پر دلالت کرنے والا ہے۔ کاشف عنہ، جو چیز آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے یہ کلام اس کو ظاہر کرتا ہے۔ پس فہنا کا موجود اعتباری، یعنی یہ لفظ، پس ہمارے سامنے ایک موجود اعتباری ہے، یعنی یہ لفظ دیکھے آپ خود جعل کرتے وہو اللفظ الموضوع، یہ موجود اعتباری یدل دلالتا وضعیتا اعتباریتا علی موجود آخر، یہ دلالت وضعیہ اعتباری رکھتا ہے ایک اور موجود پر جو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ خود دلالت وضعی امر اعتباری المنطق میں پڑھ چکے ہیں آپ۔ وہو الذی فی الذہن، وہ موجود آخر کہاں پر ہے؟ آپ کے ذہن میں چھپا ہوا ہے۔ خوب یہ تو ہو گیا یہاں پر کہتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ مَوْجُودٌ حَقِيقِيٌّ دَالٌ بِالدَّلَالَةِ الطَّبْعِيَّةِ عَلَى مَوْجُودٍ آخَرَ كَذَلِكَ كَالْأَثَرِ الدَّالِ عَلَى مُؤَثِّرِهِ وَصِفَةِ الْكَمَالِ فِي الْمَعْلُولِ الْكَاشِفَةِ عَنِ الْكَمَالِ الْأَتَمِّ فِي عِلَّتِهِ كَانَ أَوْلَى وَأَحَقَّ بِأَن يُسَمَّى كَلَامًا۔ فرماتے پس ہمارے سامنے اگر ایک ایسا موجود حقیقی ہو جو دلالت طبعیہ کے ساتھ دلالت کرے، دلالت طبعیہ یہاں پر وضعیہ کے مقابلے میں، یعنی دلالت طبعی اور دلالت عقلی دونوں کو شامل ہے، کیونکہ دلالت وضعی امر اعتباری ہے لیکن اس کے مقابلے میں دلالت طبعی اور عقلی حقیقی ہے۔ تو کہتے ہیں پس اگر ہمارے سامنے ایک ایسا موجود حقیقی ہو جو دلالت حقیقی کے ذریعے سے دلالت کرے ایک اور موجود پر علی موجود آخر کذالک، یعنی وہ دوسرا موجود بھی موجود حقیقی ہو، جس طریقے سے اثر دلالت کرتا ہے اپنے مؤثر پر، وصفت الکمال فی المعلول الکاشفت عن الکمال الاتم فی علتہ، یا مثلا معلول کے اندر جو ایک کمال والی صفت ہے کہ جو کشف کرتی ہے کہ کمال اتم علت کے اندر موجود ہے، اگر اس طریقے کا موجود حقیقی کسی اور موجود حقیقی پر دلالت کرے تو اس کو اولا اور احق ہے کہ ہم کلام کہیں، کیونکہ جب ایک موجود اعتباری موجود حقیقی پر دلالت کرتا ہے تو ہم اس موجود اعتباری کو کلام کہتے ہیں، تو اگر موجود حقیقی دوسرے موجود حقیقی پر دلالت کرے تو اس کو کلام کہنا بطریق اولا ہوگا، یعنی اس بنا پر واقعاً کائنات کا ذرہ ذرہ کلمہ ہے۔ اسی لیے اہل معرفت کہتے ہیں کہ کلام یا کتاب دو طرح کے ہیں، ایک کتاب تکوینی ہے، ایک کتاب تدوینی ہے۔ اس پوری کائنات کو دیکھیں یہ کتاب تکوینی ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ ایک کلمہ ہے، ایک سطر ہے۔ کیوں کلمہ ہے؟ اس لیے کہ ایک ایسا موجود حقیقی ہے جو چھپے ہوئے موجود حقیقی سے خبر دے رہا ہے، موجود حقیقی کے کمالات سے خبر دے رہا ہے، لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ کلمہ ہے، اور قرآن مجید میں یہ تعبیرات آئی بھی ہے۔ خوب کان اولا و احق بان یسمى کلاما، کیوں؟ لقوت دلالت، کیونکہ اس موجود حقیقی کی دلالت اس موجود اعتباری سے زیادہ قوی ہے۔ وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ مَوْجُودٌ أَحَدِيُّ الذَّاتِ ذُو صِفَاتٍ كَمَالِيٍّ فِي ذَاتِهِ بِحَيْثُ يَكْشِفُ بِتَفَاصِيلِ كَمَالِهِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْآثَارِ عَنْ وُجُودِهِ الْأَحَدِ وَهُوَ الْوَاجِبُ تَعَالَى كَانَ أَوْلَى وَأَحَقَّ بِاسْمِ الْكَلَامِ وَهُوَ مُتَكَلِّمٌ لِوُجُودِ ذَاتِهِ لِذَاتِهِ۔
کہ یہ نقطہ خیلی خوب ہے۔ ابھی تک جو ہم بیان کر رہے تھے کلام صفت فعل بن رہا تھا، کیونکہ موجودات کو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ ہر موجود کلمہ ہے، لہذا خدا متکلم ہے۔ لیکن کلام کو آیا مقام ذات میں بھی بیان کر سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بالکل بیان کر سکتے ہیں۔ یہ عبارت بہت سنگین بھی ہے اور دقیق نقطہ ہے۔ خداوند متعال کی اگر احدی الذات کو مد نظر رکھے، ایک ذات بسیط ہے، لیکن ایک ایسی ذات بسیط ہے کہ اس کے اندر تمام کمالات ہیں، خوب ہر کمال اس کی ذات بسیط پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہ ماجرا کہاں کا ہے؟ ذات واجب کے اندر۔ ذات واجب کے اندر تمام کمالات موجود ہیں، ہر کمال اس ذات واجب سے حکایت کر رہا ہے۔ لہذا خداوند متعال کی ذات کے اندر جو ہر صفت ہے، گویا کہ ہر صفت ایک کلام ہے اور ذات باری تعالیٰ کی خبر دے رہی ہے، اور یہ کمال، یہ کلام ایسا ہے جو ذات واجب کے اندر آپ مطرح کر رہے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے حدیث نفس ہوتا ہے نا، آپ خود اپنے ذہن کے اندر خود اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں نا، کأنہ اسی طریقے سے صفات واجب تعالی خود صفات واجب تعالی خود ذات واجب کے لیے وہ حدیث نفس کی حیثیت رکھتی ہے۔ خوب، لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود ذات واجب کے اندر بھی کلام موجود ہے، کہ نہایت دقیق مطلب ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ مَوْجُودٌ اَحْدِيُّ الذَّاتِ، اگر ہمارے سامنے ایک ایسا موجود ہو جو احدی الذات ہو، ذو صفات کمال فی ذاتہ، یعنی ایسا احدی الذات ہے کہ جو صاحب صفات کمال ہے، اس کی ذات کے اندر بہت ساری صفات کمال بھی پائی جاتی ہے، بحیث یکشف بتفاصیل کمالہ، اس طریقے سے کہ وہ احدی الذات بحیث یکشف بتفاصیل کمالہ، کہ اس کی جو کمالات کی تفصیلات ہیں ان کو روشن کر رہا ہو، وما یترتب علیہ من الآثار، اور جو اس پر آثار مترتب ہو رہے ہو ان کو روشن کر رہا ہو۔ درست ہے۔ فلو کا یکشفوں کی ضمیر ہونا کا موجودن کی طرف پلٹا ہے، اس عبارت کو پڑھیں، ولو کان ہونا کا موجود احدی الذات، کہ وہ موجود احدی الذات یکشف بتفاصیل کمالہ وما یترتب علیہ من الآثار، یکشف عن وجود الاحدی، اپنے وجود احدی سے کشف کر رہا ہو، وهو الواجب تعالی، تو کان اولا و احق باسم الکلام، تو وہ زیادہ سزاوار ہے کہ آپ وہاں پر کلام کی تعبیر استعمال کریں اس کے لیے۔ پس نتیجتاً وہو متکلم لوجود ذاتہ لذاتہ، پس باری تعالی خود اپنی ذات کے لیے خود متکلم ہے۔ یعنی یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ واجب تعالی کے اندر جو اوصاف اور کمالات ہیں وہ اس کے وجود احدی سے حکایت کرتے خود مقام ذات کے اندر، تو وہ اوصاف اور کمالات خود واجب تعالی کے لیے کلام کی حیثیت رکھیں گے۔ دقت کریں، اقولو، علامہ فرماتے فی ارجاء تحلیلی لمعنی الارادۃ والکلام الی وجہ من وجوہ العلم والقدرہ۔ خوب، ہمارے اس بیان سے آپ نے دیکھا کہ ارادے اور کلام کے معنی کو کیا ہے پلٹایا جا رہا ہے علم اور قدرت کے شؤونات میں سے ایک شان کی طرف، پس فلا ضرورت تدعو الی افرادہما عن العلم والقدرہ، پس ضرورت نہیں ہے کہ ان دونوں کو علم اور قدرت سے جدا کیا جائے۔ وما نسب الیہ تعالی فی الکتاب والسنۃ من الارادۃ والکلام ارید به صفۃ الفعل، البتہ قرآن مجید کے اندر، روایات آل محمد کے اندر جو ارادے اور کلام کی بات ہے وہاں پر مراد ارادہ یا کلام فعلی ہے، بالمعنی الذی سیأتی انشاءاللہ، اعلیٰ اسی معنی کے اعتبار سے کہ جس کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، کہ جو ہم نے یہاں پر بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ معنی کیا ہے، وہ خود ہر موجود کلمہ خدا ہے۔ جب ایک فاعل مختار ایک فعل کو انجام دیتا ہے تو وہاں سے عقل انسانی صفت ارادے کو بھی انتزاع کرتی ہے۔ ایسے خوب، نہج البلاغہ کا مشہور خطبہ 186 وہاں پر ہے نا، انما کلامہ سبحانہ فعل منہ،
کہ حضرت امیر بیان کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا جو کلام ہے در حقیقت وہ اس کا فعل ہے. خوب پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ارادے اور کلام کو صفت ذاتی میں سے قرار دیتے ہیں، ایک مرتبہ ارادے اور کلام کو صفات فعلی میں سے قرار دیتے ہیں. اگر ارادے کو صفات ذاتی میں سے قرار دیں تو ارادہ پلٹتا ہے کس کی طرف؟ ارادہ پلٹتا ہے علم کی طرف. اور اسی طریقے سے کلام کو اگر صفت ذاتی میں سے قرار دیں تو وہ اوصاف جو مقام ذات کے اندر ہے اور احدی الذات سے حکایت کرتے ہیں، خود باری تعالیٰ کے لیے حدیث نفس کے اعتبار سے موجود ہیں، وہ کیا ہو جائیں گے؟ کلام ذاتی ہو جائیں گے. خوب اس طریقے سے الحمدللہ صفت ارادہ اور کلام کے بارے میں بھی بحث تمام ہو جاتی ہے. کہ اب آخر میں بس مرحوم علامہ فعل حضرت حق کے بارے میں بیان کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو جلسات آئندہ میں ذکر کریں گے. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.